اللہ کا حق سب سے پہلے ہے نا. ہمارے ماں باپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بھائی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو, ہمیں نظر انداز نہ کرو, اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا کرو. یہی ہے نا ان کا مطالبہ. تو اللہ کے بھی کچھ مطالبے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو جی میں اللہ کو مانتا ہوں, میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ زبانی دعووں کو میں قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عمل بولو. تو عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. دیکھو اللہ میاں نے کوئی آرڈر ایسا دیا ہے کہ جب بھی وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی کا انتظام ہو؟ کوئی ایسا آرڈر ہے؟ ہم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی, یاد دہانی کا کوئی انتظام کیا اللہ کی طرف سے؟ علماء تو بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی اسپیسیفک کوئی اعلان ہے, اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہے؟ اللہ میاں نے رمضان کے روزے فرض کیے اور کہا جو روزے نہیں رکھتا وہ میرا شکر گزار نہیں ہے, لیکن کوئی اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ ہلال کمیٹی کی طرف سے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, لیکن اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے اسلام کا کہ جس میں اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہو. یاد دہانی علماء کی طرف سے ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اناؤنسمنٹ کے متعین الفاظ, سلیکٹڈ الفاظ, مخصوص وقت, وہ کسی عبادت میں نہیں ہے. تو اللہ کو اپنے بندوں سے نماز ایسی مطلوب ہے, ایسی مطلوب ہے. پیدا ہوا تو کان میں اذان, حی علی الصلاۃ, اور جہاں بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب عبادت ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے, جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا, پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے, کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہا ہے, اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے, ابے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, بس سمجھ میں آ گیا ہمارے, اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا, اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, بس ٹھیک ہے نا, ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے, بس ختم, ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے, اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو, بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے, یہ تو لگا دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے, گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی جی, فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. صدیوں سے یہ, اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے. بھائی اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر, زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا, اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے, دکان پہنچے گئی ہے, وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. دفتر پہنچ جائے گا, پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا, اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی, حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں, وہاں پہنچ جائے گا.
ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو, وہاں ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں, ڈیسنٹ قسم کے. یونیورسٹی میں جاؤ, ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں. ان سے ملیے, یہ ہیں پروفیسر خورشید احمد, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے, آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ, یہ آفیسر صاحب ہیں, یہ فلاں ہیں. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ, مشورہ دے رہا تھا, لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ. جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا, اسٹیشن پہ جاؤ. ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا, مسجد میں کیا ہوگا, وہی بیچارہ آڑا ترچھا سا غریب سا امام, وہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. اور کیا کرے گا یہ, وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا, پھر رکوع, پھر سجدہ, سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ. تو یہ کیا ہوا ہے, اس میں کیا ہے, کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے, عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے, اس کو بند کر کے مسجد میں جانا. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا, مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا, پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا, ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے, ناپاک خون سے, اور بنا کے انسان بنایا, تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا, کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے. ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا. تکبر زیب نہیں دیتا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا, تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا, اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو, معاذ اللہ. روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو. یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی. تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. پھر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیوں, اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں, نماز کو نہیں مانتے. ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ, تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو, اور یہ ان کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے, یہ اللہ کا ہے. اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی. اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا, اللہ کے رسول کو بھی مان لیا, اللہ کی کبریائی بھی مان لی, لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے. ملے گا کیا انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا, اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو بتایا حی علی الفلاح, تھوڑی کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی ہے. خدا کی قسم, اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے. اس اسٹائل میں آرڈر آتا, پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہیں, ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں, سونے دو ان کو. جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو. جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے, پڑھائی میں, اس کی نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغہ ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے, ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں, ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس. تو اللہ میاں نے کہہ دیا کہ بھائی اناؤنسمنٹ کرتے رہو, اطلاع دیتے رہو. میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. میں کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا, 2 دفعہ 3 دفعہ,
اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا. کسی کو میں نے 50 سال دیے, کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے, تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟ خدا کی قسم, اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے. سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی. اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے. ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں. کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا, ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور. ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں, لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت.